اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع کہ آخر ایک انسان سوئے بغیر کتنے دن رہ سکتا ہے، لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب آپ ضرور جاننا چاہیں گے، مگر دوستو یہ جاننا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سننے میں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے انسانی قوت و برداشت کو آخری حد تک لے کر جانا ہوگا، جس کے نتائج انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی انسانی فطرت اسے کچھ نیا اور حیران کرنے کے لیے بے چین ہی رکھتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا 1940 میں، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد روس میں 5 قیدیوں کو دنیا کی سب سے خوفناک انسانی تجربے کے لیے منتخب کیا گیا، یہ جاننے کے لیے کہ ایک انسان سوئے بغیر کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ان قیدیوں کو ایک چیمبر میں رکھا گیا جس میں چھوٹی سی کھڑکی رکھی گئی تھی، اور ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ 30 دن سوئے بغیر گزاریں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس چیمبر کے اندر بہت کم مقدار میں ایک زہریلی سی گیس چھوڑ دی گئی تاکہ یہ قیدی چاہنے کے باوجود بھی نہ سو سکیں، اور انہیں مانیٹر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مائکرو فون لگائے گئے، اور مین والی چیمبر میں لگی کھڑکی کے ذریعے ان پر مستقل نظر رکھی گئی، کیونکہ اس وقت CCTV کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ اس چیمبر میں پڑھنے کے لیے بہت سی کتابیں بھی رکھ دی گئیں، اور زمین پر جانوروں کی کھالوں کو بچھا دیا گیا جہاں پر وہ قیدی سویا کرتے تھے۔ اس چیمبر میں ایک باتھ روم بھی بنا دیا گیا جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں بھی رکھی گئی، مطلب ان قیدیوں کو ہر طرح کی سہولیات دی گئی، مگر صرف ایک شرط رکھی گئی کہ انہیں سونا نہیں ہے۔ دوستو، اسی حال میں 5 دن گزر گئے۔ پہلے 5 دن کے دوران سب کچھ نارمل رہا، یہ لوگ اپنے ماضی کے متعلق باتیں کرتے رہتے، کتابیں پڑھتے اور کھاتے پیتے رہے، مگر چھٹے روز ان کے دماغ میں عجیب و غریب مناظر آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ ہم تمہاری وجہ سے آج اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ ان کی آوازیں بھی بدلنا شروع ہو گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا دماغ اب نارمل طریقے سے کام کرنا بند ہو چکا ہے، اور یہ ایک دوسرے سے بات بند کر کے زور زور سے چلانے لگے۔ 9 دن کے بعد ایک قیدی اتنی زور سے چلایا کہ اس کی ووکل کورڈ ہی پھٹ گئی، یعنی اب وہ بالکل آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ ان قیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو پھاڑ پھاڑ کر دور پھینکنا شروع کر دیا، اور انہی کتابوں کے صفوں سے چیمبر کی کھڑکی کو ڈھک دیا تاکہ باہر کے لوگ ان پر نظر نہ دورائیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قیدی بالکل پاگل ہو چکے تھے۔ اور کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئی۔ کتابوں کے صفوں سے ڈھکے جانے کے بعد ان قیدیوں پہ نظر رکھنا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی چیمبر سے باہر ان کی کوئی آواز آ رہی تھی۔ لہذا کچھ فوجیوں کو چیمبر کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ یہ لوگ مر تو نہیں گئے۔ اندر جا کر فوجیوں نے دیکھا کہ وہ لوگ زندہ تھے اور سانس لے رہے تھے، مگر بالکل چپ چاپ زمین پر لیٹے تھے۔ دوستو، یوں 2 ہفتے کا وقت گزر گیا اور صورتحال مزید بھیانک ہو گئی، کیونکہ اب ان لوگوں نے خود کو نوچنا اور نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے خود کا گوشت کھا کر اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے جگہ جگہ سے گوشت ختم ہو کر ان کی ہڈیاں واضح طور پر نظر آنے لگی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر سرجن بھی حیران رہ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اس سے برا بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، لہذا ان قیدیوں کو آزاد کر دینا چاہیے۔ لہذا انہوں نے مائکرو فون میں اناؤنسمنٹ کی کہ ہم آپ لوگوں کو آزاد کرنے والے ہیں اور چیمبر کو کھول رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کے سامنے آئے اور کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ یہ سن کر چیمبر میں کچھ دیر خاموشی رہی، مگر پھر ایک آواز آئی کہ اب ہم یہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور ہمیشہ کے لیے یہی رہنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ان قیدیوں کی جلد سے گوشت کا مکمل صفایا ہو چکا تھا، اور یہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے، کیونکہ انہوں کو دیا جانے والا کھانا اب انہوں نے مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ لہذا انہیں زبردستی چیمبر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے 5 فوجیوں پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ اب یہ کسی بھی صورتحال میں اس چیمبر سے نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ دن مزید گزرنے کے بعد 2 قیدی موقع پر ہی مر گئے، مگر باقی بچے 3 قیدیوں کو زبردستی چیمبر سے باہر نکال لیا۔ یہ تینوں قیدی حیرت انگیز طور پر سرجنز کی منت سماج کر رہے تھے کہ انہیں جاگ نہ دیا جائے اور کوئی بھی نشہ آور دوائی یا انجیکشن دے کر بے ہوش کرنے یا کروانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لہذا ان تینوں کے جسم کی سرجری کی گئی، اور ان کے جسم کے جو حصے خال اترنے سے نظر آنے لگے تھے انہیں واپس لگا کر پٹی کر دی گئی۔ اسی دوران ایک قیدی خون کی کمی اور سرجری کے دوران مر گیا، اور اس کے جسم کے 9 حصے بھی ٹوٹ چکے تھے، جبکہ دوسرے قیدی نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، اور اب وہ سنتا بھی نہیں تھا، اور وہ سرجری کے دوران زور زور سے ہنسنے لگا جیسے اسے اپنے جسم کو تکلیف میں دے کر خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ سرجری ختم ہونے کے بعد اس نے سرجن پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ اس کے جسم کو مزید کاٹیں اور اسے مزید تکلیف دیں، کیونکہ اسے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لیٹ کر سو گیا، اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی، جبکہ آخری بچے قیدی نے فوجی کی بندوق اٹھا کر وہاں موجود سرجن میں گولی چلا دی، جس سے وہ موقع پر مر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ قیدی تمام لوگوں کو نقصان پہنچاتا،
اور اسے گولی مار دی گئی اور وہاں پر موجود چیمبر اور انسانی تجربے کو بند کر دیا گیا تاکہ دنیا کو کسی بھی قسم کا علم نہ ہو سکے اور تمام ثبوت اور لاشیں ہٹا دی گئیں۔ مگر دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تجربہ اس قدر پرانا ہے اور اس کے تمام ثبوت اور لاشیں مٹا دی گئیں تو آج یہ کہانی اب تک یہاں کیسے پہنچی؟ دوستو اگر اس کہانی کا ریجن شروعات کا کھوج لگایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا ذکر ایک مشہور ویب سائٹ ریجن پاکستان میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں لوگ اپنے ذاتی تجربہ اور دنیا بھر سے جڑی حیرت انگیز کہانیاں پوری دنیا سے شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پر اور بھی انگنت اور پوری اسرار کہانیاں موجود ہیں جس کے وجود کی سچائی سے متعلق کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوستو رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کی کہانی بھی 10 اگست 2010 کو پہلی بار شیئر کی گئی، جسے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہو گئی۔ لاتعداد ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ پر اس سے متعلق آج بھی موجود ہیں، مگر یہ کہانی من گھڑت ہے یا سچ پر مبنی ہے یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ مگر دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔